اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے جی الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین ماہ طیبہ دیا راہی سدرا دیا ماہ طیبہ دیا راہی سدرا دیا اساں محفل سجائی تیرے نام دی ماہ طیبہ دیا راہی سدرا دیا اساں محفل سجائی تیرے نام دی صدقہ حسین دا کر دے نظر کرم صدقہ حسین دا کر دو نظر کرم منگتے دیں دے دہائی تیرے نام دی صدقہ حسین دا کر دو نظر کرم جڑے کہندے نے عرشاں تے کیویں گیا جڑے کہندے نے عرشاں تے کیویں گیا او انے کی جانن تیرا مرتبہ او انے کی جانن تیرا مرتبہ عرش اعظم تے حوراں ارے دی گل عرش اعظم تے حوراں ارے دی گل اس تو اگے رسائی تیرے نام دی عرش اعظم تے حوراں ارے دی گل اس تو اگے رسائی تیرے نام دی ماہ طیبہ دیا راہی سدرا دیا اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام ناز شریف دے چاند اشعار امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی پکیزہ خدمت پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم المقام عزت معاب عاشق رسول جناب محمد حنیف نقشبندی صاحب، آپ دا میسج گیا، افضل صاحب نے فون کیتا، قبلہ مفتی صاحب نے حکم جاری کیتا تے میں تانوں سبق سنان حاضر ہاں۔ سٹیج الحمدللہ سونا ہے، سجیا ہے، قبلہ مفتی صاحب بھی جلوہ گر نے، میرے سینئر ساتھی علامہ مولانا محمد اظہار سیالوی صاحب بھی الحمدللہ جلوہ گر نے۔ عشاء دی نماز تساں بھی یقیناً با جماعت پڑھی تے میں بھی با جماعت پڑھی الحمدللہ۔ اس ٹائم پہ تسی بیٹھے ہو 11:15 ہو چکے ہیں۔ میں تقریر سنان آیا تانوں، عقیدہ بیان کرن آیا تواڈے نال، نہ کہ غیراں نال۔ جیڑا محفل چ موجود ہی نہیں اساں انہوں کی سنانا ہے؟ گلاں ہونیاں تواڈے نال، زیادہ تو زیادہ کوشش کرنا کہ آدھا گھنٹہ 35-40 منٹ، اس تو تاں سوئی نہ جائے۔ ویسے نیف صاحب نے مینوں کھلی چھٹی دیتی۔ سٹیج جڑا ہے یہ بڑی ایک ذمہ دارانہ مسند ہے۔ نقیب ہوئے، خطیب ہوئے، نعت خواں ہوئے، ہر بندے نوں بڑے سوچ سمجھ کے الفاظ دا چناؤ کرنا پیندا ہے۔ اگر چناؤ الفاظ دا غلط ہو گیا تے بندے دے جملے تو بندہ بد عقیدہ ہو گیا تے او دے بد عقیدہ ہون دا گناہ بھی او دے سر ہی جائے گا جہدے الفاظ سن کے بندے نے اپنا عقیدہ بدلیا ہے۔ سمجھ آ رہی جی؟ کوئی نعت خواں ہوئے، کوئی خطیب ہوئے، جدھے مرضی کلام، اگر کسی نے نعت خان دے اشعار تے نقیب صاحب یا خطیب صاحب دے الفاظ تے عقیدہ درست کر لیا تو یقیناً وہ دس بھاوی نہیں پہنچنا۔ میں یقیناً وہ گلاں جناباں نال چھیڑنیاں جہاں ہو سکتا ہے کہ میرے مطالعے اندر بھی پہلی دفعہ آئی ہیں۔ پہلی دفعہ گل بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، رٹی رٹائی تقریر کرنا سوکھا ہے، عقیدہ بیان کرنا اوکھا ہے۔ میں تو کیمرہ نال لانا اور دوپہر جتنے عقیدہ بیان کیتا ہے وہ میرا یوٹیوب تے بیان چاڑھ دیتا ہے جی، ہوں چاڑھ کے آئے ادھر انہوں ٹور آیا میں چالو نویں جی۔ ہاں جی، سوشل میڈیا دا دور ہے۔ یعنی سوشل میڈیا دا غلط استعمال کیتا جا رہا ہے، جڑے اچھے کر رہے ہیں انہوں نے اجر بھی مل رہا ہے، انہوں نے ثواب بھی مل رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ گانا شیئر کرتا ہے واٹس ایپ تے، یوٹیوب تے، تو انہوں گناہ ہی ملنا نا۔ 100 بندے ویکھے، 1000 بندے لائے گئے جی، ملین دے حساب نال جناب ڈانس تے جناب اللہ ویو آ گئے جی، فلاں ہو گیا، تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے جی، بڑا معاملہ۔ انہوں نے پتا کہ انہیں لوگوں دی لعنت میرے اتنے پئی ہیں۔ تو جب بندہ نعت شریف شیئر کر دے، حدیث شریف شیئر کر دے، پھر بندہ انہوں سنے، ویسے سندا بندہ گھٹ ہے۔ 20 بندے اسی بیٹھے ہیں، آپ ہی ایسا کسی نے کوئی کہنا ہے اپنے اندر جھاتی مار لی کنا کو اسی کر رہے ہیں۔ کسی دے کہن دا میں قائل نہیں، اپنی اصلاح واسطے میں اکثر بیان بھی اپنے الفاظ میرے ایسے ہوندے کہ جڑی میں اپنی اصلاح کرنا۔ سونے جے بندے بیٹھے ہیں تے ضروری نہیں کہ بھائی افضل کوئی چھت بھری ہوئی بھی بھری ہے، پریشان نہیں ہونا۔ ہاں اے بھری ہے، یہ اندر ہی برکتاں برکتاں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قبلہ مفتی صاحب تمہیں سبق سنانا ہے، جی غلطی ہوئے تو مجھے روکنا ہے تو کہنا جی یہ جملہ غلط ہے۔ اے جڑی آیت مبارکہ ہے، تقریر شروع ہے جی، اے جڑی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کتھے ہوئی ہے؟ نبی پاک دیاں کنیاں ازواج نے جی؟ 9 دے حجرے پاک بنے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس ویلے بیٹھے سن حضرت اما سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے ویلے۔
نہیں انج نہیں سبحان اللہ مینوں پریشانی ہونی چاہیے جی بندے بہتے ہوندے پھر تقریر کراں تے میں بس ہن کم ٹپاواں تے نہیں کم ٹپاਉਣ والا کوئی نہیں چکر میں تقریر کرنی اما سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تے حجرے پاک اندر آپ بیٹھے توجہ ہے جی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے سبحان اللہ نہیں انج دی نہیں ایک چھوٹا جملہ نہیں کہ حضور تشریف لائے یہ جملہ جو مولوی صاحب زور لا کے آتے تو پھر سبحان اللہ بھی زور والے نکلنے جی سرکار تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلایا سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بلایا امام حسن پاک جلوہ کار ہو گئی حسین پاک تشریف لائے نبی پاک نے کھڑی چادر تے اوتے لے لئی سارے کہہ دے سبحان اللہ مٹھی نہیں ہونی مفتی صاحب بمائے مفتی صاحب نے امام پیچھے سے امام دے جے نہ بولن تے تانوں چھٹی ہے تانوں میں کی کہنا پھر میری عادت ہے کوئی بیان کر دو یقین کر کے جانے میری زبان تے سبحان اللہ دی تسبیح جاری ہوندی ہے بھئی اجر خدا کو لینا بندے کو لینا حضور نے چادر اتے لئی اللہ فرمایا جبریل قرآن لے جا مزے نہ کہہ دو سبحان اللہ میں عقیدہ بیان کرنا تقریر تساں آئے دا ترجمہ کے علماء کو لکھاں مرتبہ سنیا ہر بندہ ہر عقیدے والا اس آیت مبارکہ نو پڑھ کے شان اہل بیت بیان کردا جڑے جملے میں بولن لگا ہر بندہ نہیں بولے گا وہ بولے گا جی ماں بھی سنی ہوئے گی تو پیو بھی سنی ہوئے گا میری گفتگو تے اعتراض تہاڈا حق بندا ہے مینوں پوچھو دوران محفل پوچھو کھلی چھٹی عظمت و شان و شوکت بڑی بیان کی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے چادر تھلے ناسیاں نو لیا اللہ نے قرآن بھی نازل فرما چھڈیا تے حضور آکھیا سونے اے میری اہل بیت ہے اللہ اے میری اہل بیت ہے ہر کسے کہا جی اے اہل بیت ہے اے اہل بیت ہے اے اہل بیت ہے اس گھر دے اندر اس وقت اما عائشہ صدیقہ موجود نے حضرت ام سلمہ موجود نے یا نبی پاک موجود نے مولا علی موجود نے امام حسن و حسین موجود نے سیدہ فاطمہ پاک موجود نے توجہ ہے یہ نہیں صاحب پوری توجہ رکھنا جملے وال تشریف فرما نے ہر بندہ آیت پڑھ کے بیان کرے گا سی آیت نو بھی ماننے آیت دے مصداق والے نو بھی ماننے میرا ایک سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے جی چادر اتنے کٹی وہ چادر کٹی ہے چادر کی ہے ہوں اس چادر کا پتا سنی عالم دے گا اس چادر کا پتا نہ تفضیلی دے گا نہ رافضی دے گا نہ خارجی دے گا نہ ناسبی دے گا میں پہلا عرض کی ہے سنی وہ ہے جڑا نواں نہیں جی ماں بھی سنی ہوئے پیو بھی سنی ہوئے دادا بھی پیرا کا مرید ہوئے تو پھر رنگ چڑھتا ہے چادر نہیں دسن گے چادر کی دی ہے جی حضور تے لئی ہے جہدے تھلے ہستیاں آئی نے اچھا مجھے ایک گل دسو اے جڑی میں گل کیتی ہے کہ نبی پاک حضرت ام سلمہ دے ویڑے بیٹھے نے گل اگے سنی جے نیف صاحب سنی ہے تساں بھائی نہیں سنی انہاں دا قصور نہیں قصور ساڈا ہے تہاڈا قصور نہیں قصور ساڈا ہے جنہ صرف دونوں دی شان بیان کیتی باقی ہم چھڈیا ہے چادر کے بارے کوئی نہیں دسے گا چادر کی دی ہے وہ چادر ہے ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی ان جڑے چادر دے تھلے آئے نے انہاں سارے نوں ماندا ہے چادر چادر دا سوال کر چادر کی دی ہے جواب نہیں آئے گا پتہ کیوں نہیں آئے گا جواب آئے گا کہ انہوں مننا پینا ہے کہ جی چادر ہے یہ چادر دیا بھی بڑی برکتاں
کیونکہ چادر اما دی ہے، چادر اما جانتی ہے، چادر اما جانتی ہے، تے جے چادر نو منیا تو پھر چادر والی نو بھی مننا پینا ہے۔ جے چادر منی، چادر کا ذکر کیتا تے پھر چادر والی نو بھی مننا پینا ہے۔ تے جے چادر دی عظمت تے شان و شوکت بیان کیتی گئی تے جدی چادر ہے او دی بھی شان بیان کرنی پینی ہے۔ اگر چادر دی بھی کوئی شان بیان کرے گا، سنی بیان کرے گا، چادر والی دی بھی کوئی عظمت بیان کرے گا، اللہ مرتا بلا توجہ ہے جی۔ انہوں نے پتا ہے کہ جے چادر دا ذکر کیتا تو جی چادر ہے وہ ذکر کیتا۔ اچھا اینیاں ہسیاں نے گھر وچ، ہن جے گھر دا ذکر کیتا پھر پوچھنا یہ پینا کہ تانوں یہ گل کنے دسی کہ نبی پاک نے چادر وچ لیا ہے؟ حضرات توجہ ہے جی، حضور چادر وچ لیا جا حضرت ام سلمہ یا سیدہ عائشہ صدیقہ یا نبی پاک دے چار بچے مولا علی، سیدہ فاطمہ تے امام حسن تے حسین تے نبی پاک دی ذات، اور تے بندہ کوئی نہیں۔ باہر کنے دسیا؟ راوی کون ہے دا؟ اس دے راوی حضرت سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ تے جے راوی نو مننا پیا، جے راوی نو مننا پیا تے پھر انہاں دا ایمان بھی مننا پینا، تے جے ایمان مننا پیا تے پھر ماں بھی مننا پینا، تے جیڑا انہاں دا ایمان بھی مندا ہے، جیڑا انہاں دا ایمان بھی مندا ہے تے ماں بھی مندا ہے، فقط اس زمانے دے اندر سنی ہے۔ مزے نہ کہہ دیو سبحان اللہ۔ لوگوں نے تو بڑے لمبے لمبے پرچے اعتراض دے بنائے جے، بڑے لمبے لمبے پرچے اعتراض دے بنائے، لمبے لمبے پرچے۔ عقیدہ اہل سنت کی ہے، عقیدہ اہل وہ چار جڑیاں ہسیاں چادر تھلے آ گئی۔ چلے جی اگلی بات کریں۔ یہ حدیث قصا ہے جی، حضور نے انہوں نے فرمایا ہے، میں کہا بالکل ٹھیک ہے، اس تو علاوہ اہل بیت کوئی نہیں۔ میں کہا جی جو صدقہ حرام ہویا نبی دی آل تے صرف انہاں چوں تے حرام ہویا یا کوئی اور بھی ہے سن؟ وہ جو آپ بھی سنیو، میں تواڈے نال گل کر رہا۔ جدو صدقہ حرام ہویا نبی پاک دی آل تے صرف مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن یا حسین پر چادر تے انہاں نو صرف اہل بیت منیا جائے، پھر مینوں دسو پھر یہی نے انہاں دے صرف صدقہ حرام ہویا؟ صدقہ انہاں تے بھی حرام ہویا تے حضرت علی پاک دے ویر نے حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی آل اولاد تے بھی حرام ہے۔ انہاں دے بھائی نے حضرت سیدنا عقیل انہاں دی آل اولاد تے بھی حرام ہے۔ نبی پاک دے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بھی آل اولاد تے صدقہ حرام ہے۔ جے اہل بیت صرف انہاں چواں نو منیے تے او اہل بیت نہیں، پھر انہاں دے صدقہ کیوں حرام ہویا؟ توجہ ہے جی، انہاں دے پر صدقہ کیوں حرام ہویا جی؟ جی صرف یہی چار سن تے باقیاں دا جڑا ذکر خیر آندا ہے، مفتی صاحب بیٹھے او بھئی انہاں نوں مننا پے گا کہ او بھی اہل بیت نے۔ اچھا جی یہی ایک قانون نہیں لئیے کہ صرف یہی چار نے تے پھر مولا علی سرکار پاک دیاں دو شہزادیاں نے تے انہاں نوں سیدہ زینب تے حضرت ام کلثوم انہاں نوں اہل بیت من دے کہ نہیں بھئی؟ سیدہ زینب جڑی کربلا وچ نال سن انہاں نوں اہل بیت من دیو کہ نہیں؟ یہ تے چادر تھلے کوئی نہیں سن، چادر تھلے تے کوئی نہیں سن۔ بھئی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے شہزادے اہل بیت ہیں کہ نہیں؟ ہیں، لیکن اس ٹائم موجود نہیں، اہل بیت ہیں۔ دوشی پڑھیے جی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و اصحابک یا سیدی یا نور اہل بیت۔
اہل بیت نو او بندہ تصور کرنے والا جڑا مومن ہے، جڑا کون ہے؟ بے ایمان بندے دا کام ہی کوئی نہیں اس گھرانے دا ذکر کرنا، تعلق ہی کوئی نہیں، دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر دی بات یا فرماندے نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال کعبے دا طواف جاری ہے، کعبے دا طواف جاری ہے، کعبے دا طواف جاری ہے۔ حضور طواف فرما رہے نے، لبیک اللہم لبیک دیاں صداواں بلند ہو رہی نے، حضور دے پیچھے پیچھے میں بھی چل رہا ہاں۔ فرماندے نے اچانک حضور رک گئے، توجہ رکھنا جی، اچانک حضور رک گئے، سرکار ٹھہر گئے، کعبے نو مخاطب فرما لیا، کعبہ اللہ تینوں بڑیاں شاناں دتیاں نے، تینوں بڑا مقام عطا فرمایا ہے، تینوں بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، بڑی شان اللہ نے تینوں دیتی ہے، پر ایک بات یاد رکھی، میں محمد آنا تیرے نالوں ود شان ایک مومن بندے دی۔ عقیدہ اہل سنت سماعت کرو حضور دے دیوانے ہو، حضور نے کعبہ شریف کو مخاطب فرمایا تیرے نالوں ود شان ایک مومن بندے دی ہے۔ اللہ کا قرآن آندا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قرآن آندا کعبہ جڑا مومناں نو ہدایت دیندا ہے، جہان والیاں نو ہدایت والیاں نو جہان دیندا ہے، ہدایت جہان والیاں نو ہدایت دیندا ہے۔ جڑا کعبے کول آ جائے گناہاں تو پاک ہو گیا، انج پاک ہو گیا، پہلی نظر پئی تے جناب اللہ جی نے ساری عمر گناہ ہی کوئی نہیں کیتا۔ سنو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دے دیوانے ہو، کعبے دی بڑی شان ہے، پر حضور فرمایا تیرے نال مومن بندے دی شان زیادہ ہے۔ جے کعبہ ہدایت دیندا ہے مننا پوے گا، پھر مومن بھی ہدایت دیندا اور مزے نال سبحان اللہ۔ کعبہ جے ہدایت دیندا ہے پھر مومن بندہ بھی ہدایت دیندا ہے۔ اے مومن کون نے؟ اے مومن ابو بکر صدیق پاک نے، اے مومن جناب عمر فاروق نے، اے حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے، نبی پاک دے کلو مصحاب نے، اللہ دے ولی نے، صدیقین نے، شہید نے، نیک صالح بندے نے، داتا حضور نے، خواجہ اجمیری نے، بابا فرید نے، مہر علی نے، جماعت علی نے، اے مومن نے۔ حضور فرمایا مومنہ دی شان تیرے نالوں زیادہ ہے۔ سو مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا مومن ہوئے جہاں میرے صحاب دی محبت رکھن والا ہے، میری اہل بیت نال بھی وفا کرنا والا۔ عقیدہ اہل سنت مومن کون ہے؟ میری صلاح کہ میں ڈائری نہ کھولا، یہ کھولا تو بات نکلے گی دور۔ مومن کون ہے؟ جڑا نبی پاک دے غلاماں نال بھی وفا کرے، نبی دی اہل بیت نال بھی وفا کرے، اہل بیت نو پکڑے، صحابہ نو چھڈے، پھر بھی بے ایمان ہے۔ نبی پاک دے گھر نو پھڑے، صحابہ نو پھڑے، یا ایک نو چھڈے یا ایک نو پھڑے دوجے نو چھڈے، پھر بھی بے ایمان ہے۔ مومن ہوئے جہدے دل دے اندر انہاں دا بھی پیار رچیا ہوئے، انہاں دا بھی عشق رچیا ہوئے، پوری جہان اندر پھر کے ویکھ لو، اے صرف ایک ہی مسلک نظر آئے گا جہاں نام والے سنت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا حضور دے بیٹیاں تے اعتراض کوئی نہیں دے، نبی پاک دے بیٹیاں تے کسی نے اعتراض ہے کدی سنیا جی؟ بیٹیاں تے اعتراض کیوں ہے؟ بیٹیاں تے اعتراض کیوں ہے؟ جے بیٹیاں نو منیا تے بیٹیاں والیاں نو مننا پینا۔ تو سبحان اللہ، او بھائی جے بیٹیاں نو منیا تے جڑیاں بیٹیاں جدھر گئیاں نے انہاں نو بھی مننا پینا۔ اچھا قرآن تو کہ کوئی شے نہیں کہ ہے کوئی اگے کلام؟ اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا یا ایھا النبی
کل ازواجک و بناتک. جے نبی پاک دی نیف صاحب ایک شہزادی سی تے کیا قرآن اندر کوئی غلط ملت مسئلہ ہو سکتا ہے جی؟ خبریں اپنی اپنی بہنا تساں مسئلہ غلط ہوئے تو حق بنتا بولنا. قرآن اندر جڑے الفاظ آئے نے یہ وہی نے جڑے ادوں دے آئے نے کہ بدل ہویا نہیں ہویا. سنیے اللہ نے قرآن اندر فرمایا وہ بناتی کا یہ جمع ایک ہی ہے. جدو تھی ہے کسی دے رب نے جمع کیوں آکھیا؟ جمع کنوں آندے تین تو وہ دونوں تو جمع نہیں نہ آندے بھائی. تین چار تو رات واجے تینوں جمع کیا جاتا ہے. یہ شہزادی ایک سی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. رب نے بناتی کا کیوں آکھیا؟ یہ مطلب ہے خدا وحدہ لا شریک دا جڑا قرآن ہے حق بیان کردا ہے. اساں کسے دی گل تے نہیں جانا عقیدہ اپنا رکھنا ہے. کوئی منے یا نہ منے بیٹیاں ہون جنوں اللہ نے بھی قرآن اندر بناتی کا یعنی سونیا تیریاں بیٹیاں. ایک بیٹی نوں بیٹیاں نہیں کہا جاتا چار کہا جاتا ہے. یہاں بیٹیاں نہ بھی اس واسطے اختلاف آیا ہے کہ جے بیٹیاں نوں منیا تو پھر دشمن غنی نہیں مننا پینا ہے. سنو ذرا تھوڑا جا کے نکلو جی عقیدہ اہل سنت. پھر جناب علیہ شہزادیاں نوں منیا باقیاں نوں. اور مزے والی بات ہے سکیاں بھیناں نے سیدہ فاطمہ پاک دیاں بطن پاک والوں نے اما خدیجہ الکبریٰ دے بطن چوں پیدا ہوئیاں تے پھر ہے بھی وڈیاں. ہے یہ گل مفتی صاحب ذہن چ کرانا میں دوبارہ اتنے آنا. وہ جی تھی پھر شان کیوں نہیں بیان کرتے باقی نہیں؟ میں جی کرنے الحمدللہ. میں جی یوسف علیہ السلام دے کنے پتر سن جی؟ 12. کتنے؟ مزے نہ بولو. 12 پتر 12 ہی نے پر شان یوسف علیہ السلام کی بکری نہیں بولے. انکار ہے. یعقوب علیہ السلام دے بیٹے ہیں جی یوسف علیہ السلام نہیں. یعقوب علیہ السلام دے بیٹے کنے؟ 12. یوسف علیہ السلام کی شان وکری پتر باقی نہیں. بیٹے باقی بھی ہیں شان انہاں دی بھی ہے. توجہ ہے جی. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے بھائی حضرت علی المرتضی شیر خدا دے 18 پتر دے پر امام حسن حسین دی شان بکری پتر وہ بھی ہیں. شہزادیاں دی بات کی جائے نبی پاک دی 4 شہزادیاں 3 بھی حضور دی سکیاں بیٹیاں پر شان جو سیدہ فاطمہ الزہرا دی وہ اپنی شان ہے. جے بیٹیاں نو منیا تو پھر جدھر بیٹیاں گئیاں نے انہوں نے مننا پینا کہ نہیں مننا پینا؟ اے جملے تے شاید دل تڑپ اٹھے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین کڈے خوش بھاگ بندے نے وہ جڑے نبی پاک دے گھر دولہا بن کے آئے نے. بڑی عظمت بڑی شان بڑی شوکت ہے انہاں لوگاں دی. جناب عثمان غنی نبی پاک دے مولا علی میرے نبی پاک دے بوئے دے دولہا بن کے آئے نے. کائنات دے شہنشاہ دے بیڑے اندر دولہا بن کے آئے نے. عظمت و آل شان بہت جناب بڑی ہے. حضرت عثمان پاک دی بھی مولا علی المرتضی شیر خدا دی بھی اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال یہ عقیدہ بھی اسی بیان کرنے والے ہیں. سنو میرے سنی بھائیو میرے بزرگوں سنو انہاں دی شان بڑی ہے پر انہاں نالوں ود شان انہاں دی ہے جدھر اللہ دا نبی دلہا بن کے گیا. یہ نبی دے نہیں نا نبی دی شان تے انہاں دا ود ہے نا. سنو جناب جی حضرت عثمان غنی نو اے جناب ام کلثوم تے رقیہ نو منیا گیا تے پھر جناب اعلی حضرت عثمان نو ہی مننا پینا ہے. ہن حضرت عثمان دا آخری وقت ہوئے تے نوکری کون دے رہے؟ حضرت امام حسن. بولیے امام حسن اور کلیا کنے؟ بولو بولو. علی پاک بھیجیا. بلکہ ایک روایت ہے کہ جب معاملہ ہو گیا علی پاک نے تھپڑ بھی ماریا کہ بھئی تسی کتنے سو جدو جناب اندر قتل ہو گیا آپ کو شہید کر دیتا گیا. مینوں یہ گل دسو سونے ہو سنیو
جدے بوئے تے جنتی جوانوں دے شہزادے پہرا دین اس عثمان دی شان نو کون تول سکدا ہے؟ کو بیان کر سکدا ہے بھائی؟ عقیدہ اہل سنت ہے علی کے چاہنے والا کے دل کالے نہیں ہوتے یہ پڑھنا چاہو تو پڑھ لو نہیں تو بیٹھے رہو کوئی مسئلہ نہیں میں کل ہی پڑھنا سن کے سبحان اللہ کہہ دو علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے جہاں نور ایمان ہو وہاں تالے نہیں ہوتے علی نے بتلایا تحفظ کر کہ عثمان کا جو رکھے بوجھ عثمان سے علی والے جو رکھے بوجھ عثمان سے علی والے سنیے امام حسن حسین پاک نال شان بہت ہی حضرت عثمان غنی دی بولو علی پاک نال شان بہت ہی حضرت عثمان عقیدہ اہل سنت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو حضرت صاحب نے کی گل ہوئی آپ ہی چھیڑیا جی کیا آپ ہی ہو گیا ڈاؤن ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو عقیدہ اہل سنت کی ہے کئی بندے صرف امام حسن پاک دا ذکر خیر فسینو کر دیں یقین نال نہیں کر دے 12 امام اسی مانی ہیں 12 اماماں دے لیکن 12 اماماں دے اندر امام حسن پاک دی اولاد کوئی نہیں ان اندر 12 اماماں جی امام حسن پاک دی اولاد نو کسے شریک نہیں کیتا اسی پھر بھی حسین پاک دی اولاد ہوئے وہ بھی نوکر سنی ہے اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال جڑا مولا علی سرکار دے 18 پتراں دا بھی نوکر ہے بولیے بولیے سبحان اللہ نبی پاک دی ساری شہزادیاں دا بھی نوکر ہے نبی پاک دے شہزادیاں دا بھی نوکر ہے نبی پاک دی ازواج دا بھی نبی پاک دے آل تے اصحاب دا بھی نوکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رات دا ویلا کم پہ گیا میں ٹریا نبی پاک دے بوئے تے آ گیا کیتا سننا جی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دے بوئے تے آ گیا آن دس سکتی کون ہے میں عرض کی سونے غلام آیا ہے حضور نے دروازہ کھولیا حاجت پوری میں حاجت پیش کی حاجت پیش کی ہونی ادھی رات نو کرم کی نظر مجھ پر خدا رایا اسی بھی کر لیے تے بڑی بات ہے حضور اپنے گنبد خضرا اندر الحمدللہ تصور فرما رہے نے ویکھ رہے نے جانچ رہے نے کیڑا میرا غلام بیٹھا ہے کدا پتر بیٹھا ہے تے باپ دا نام کی ہے حضور نو پتہ الحمدللہ نظر رحمت اندر اور شفقت ود جائے کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا رایا رسول اللہ
سرکار دے دیوانے صرف 10 منٹ تواڈے کولوں ادھار مانگنا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے دیوانے ہو حضرت اسامہ بن زید آندے نے یہ نبی پاک دے محبوب دا بیٹا ہے محبوب دا بیٹا ہے زید حضور دے محبوب سن اسامہ حضرت زید دا پتر ہے جاندے نے دروازہ کھڑکایا حاجت پیش کی تھی نبی پاک نے حاجت پوری فرمائی جس ویلے میں واپس چلیا دیکھنا کی ہے نبی پاک نے بکل ماری ہوئی ہے تھلے کوئی شے حرکت کر رہی ہے تھلے کوئی شے حرکت کر رہی ہے رہا نہ گیا عرض کر لئی سونیا فدا قومی وابی وجہ سدی وروئی سونے میرے ماں باپ جناب دے قدموں تو قربان اے چادر دے اندر کیڑی شے حرکت کر رہی ہے حضور بولے نہیں نبی پاک نے چادر ہٹائی فرمایا اسامہ ویکھ دے صحیح ہے کون مزے نال سبحان اللہ اے ہو رکھو حضور دے دیوانے ہو سبحان اللہ 12:30 بجے حضور دی آل دا ذکر کر رہے ہو سنو مغل سنو اسامہ بن زید آندے نے حضور نے چادر ہٹائی امام حسن پاک امام حسین پاک رام فرما رہے نے جناب اسامہ بن زید آندے نے نبی پاک نے دعا منگی یا اللہ میں انہاں دعا نال محبت کرنا اللہ تو انہاں نال پیار کر محمد افضل دی چھت تے بیٹھن والے ہو محمد حنیف نقشبندی صاحب دی سرپرستی اندر بیٹھن والے ہو مفتی صاحب دی صدارت بیٹھن والے ہو امام صاحب دے قدموں تو قربان ہونے والے ہو سنو اسامہ بن زید کی آندے نے نبی پاک دعا مانگ رہے رات دے پیر اندر اللہ میں انہاں دعا نال پیار کرنا یا اللہ تو ہی انہاں نال پیار فرما یا اللہ صرف آپ ہی دنی نہیں جیڑا انہاں نال پیار کرے یا اللہ تو انہاں نال بھی پیار عقیدہ اہل سنت کی ہے عقیدہ اہل سنت کی ہے سنو نبی پاک دے منہ جڑے جملے نکلے زبان مبارک جو حضور فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ اے میرے شہزادے جڑے نے اے میرے او لوگوں صحابہ اے میرے شہزادے جڑے نے اے جنتی جواناں دے سردار نے سارے آکھیو اگلے جملے کی نے حضور نے فرمایا وقرۃ اعین اہل السنہ والجماعہ یہ جنتی جواناں دے بھی سردار نے آل سنت دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بھی آنکھیں دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن شین آنکھیں دی ٹھنڈک دل دا چین بولیے جی یا حسن حسین آنکھیں دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن اللہ کھاں دو دتیاں نے ایک حسن تے ایک حسین اہل سنت دیاں اکھاں دی ٹھنڈک جائیے امام کربلا دے اندروں حضرت حسن مسنہ یہ امام حسن پاک دے شہزادے یہ بھی کربلا چو واپس آئے حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک بھی حضرت حسن مسنہ دے کار حضرت امام حسین پاک دی شہزادی بات ایک حدیث پڑھ دیں یار دروشی پڑھ لے ذرا جی ایس جملے تے بڑی کھورک ہے لوگوں لیکن ساڈے کول تہاڈی کھورک دا علاج کوئی نہیں یہ ربی کھورک پئی ہے
جنہوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی سند عطا فرمائی ہے، ان بندہ او دے تے اعتراض کرے کو دی عقل بن دی بھئی ویکھو اسی پڑھے ہیں فلاں مولوی صاحب کو فلاں علامہ صاحب کو شیخ الحدیث صاحب غلطی ہو سکتی تے جڑے نبی پاک کول بیٹھ کے پڑھے کیوں جی نبی پاک کول جڑے بیٹھ کے پڑھے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے مسجد شریف دا منبر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر دے جلوہ گر نے، گود اندر نے امام حسن پاک کون نے؟ حضرت سیدنا امام حسن پاک، نبی پاک چومدے جا رہے سبحان اللہ چومدے جا رہے۔ حسن پاک کون ہے؟ جڑے سینے اے اتے اتے نبی پاک نے مشابہت رکھ دے سن۔ سنیے جی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ متوجہ ہوئے، فرمایا صحابہ کرام ابنی ھذا سید، آ میرا بیٹا سردار جے۔ کون آ کے رہے انہوں کو سرداری کھو سکتا ہے؟ ابنی حضور فرمایا میرا بیٹا ہے حسن پاک میرا پتر جے، ھذا سید سردار جے۔ فرمایا ولعل اللہ ان یسری بہ بین فئتین من المسلمین، فرمایا اے او سردار ہے جڑا مسلماناں دے دو عظیم گروہاں دے درمیان صلح کرائے گا۔ امام حسین پاک دی شہادت ہے کہ انہوں کو اعتراض ہے؟ سارے آندے جناب شہادت پاک دی خبر مل گئی، ماننے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اسی انکار کیتا کدی نہیں کیتا، ایدہ انکار کیوں ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جی میرا حسین شہید ہوئے گا جدو کربلا دے، حالانکہ آپ تے لڑن واسطے تے گئے ہی نہیں، یہ تے معاملہ ہی علیحدہ چلیں۔ جدو کربلا دے میدان چ پہنچے تے نبی پاک دا فرمان یاد آ گیا، بس ہوتے نظام بگڑ گیا۔ کدی کسی نے کہا جی یہ اعتراض نہیں، سارے بیان کرن کے جڑے نہیں مانتے وہ بھی آکھن گے جی نبی پاک دا فرمان ہے، اے بھی نبی پاک دا فرمان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے میرا پتر جے سردار جے، اور مسلمانہ دے دو گروہاں دے درمیان اے میرا شہزادہ جیڑا صلح کرائے گا۔ اہل سنت عقیدہ کی ہے ان والا لوگ کے اندر وہ جی شرائط غلط ہو گئی تھی، میں چلیا جی آئے شرائط دا مسئلہ نہ پیش کر، جی شرطہ نو چھیڑنا ہے تو تیری گالی امام پاک تک پہنچ دی ہے۔ 8 سال جی نبی پاک دی زبان چوستے رہے، او کہو سبحان اللہ۔ یہ شرائط دھوکھا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا۔ حسن پاک نو میں کہہ رہا کہ پھسی نو مان دین، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سردار ہے، اللہ رسول فضل و کرم دینا سنیوں مبارک ہوئے دوانو جن نے سردار منے ہیں۔ جاؤ علاقہ کھنگال کے دیکھ لو، سنیاں ورگا کیتا تو انہوں کترے نظر نہیں آئے گا۔ شیطان کو بڑا علم سی ایسی کہ نہیں، عبادت تھوڑی ہے سو ردیا کیوں گیا؟ بے ادبی کی تھی کہ نہ کی تھی؟ ردیا گیا، اب میں باہر نکل اخرج دفع جا، بس نکل جا۔ بڑی عبادت کی تھی، صحابہ کف دی غار چے اندر نہیں، دروازے چ بھی نہیں، باہر کتا بہ گیا۔ اللہ نے انہوں جنتوں کٹ چھڑا جنہیں بڑی عبادت کیتی ہے، لیکن ہے بے ادب سی۔ ادب بھی ضروری ہے نا جی، ادب تو بغیر تے گل بن دی نہیں بن دی۔ او بھائی باہر کٹ چھڑیا، ایتھے کتا، کتے دا تے جنت دا جوڑ ہی کوئی نہیں، کیا ہے کوئی جوڑ بھائی؟ اللہ فرمایا جنت جائے گا، بادشاہ دی شکل اختیار کر کے جائے گا۔ بھائی لبا کیا انہیں کہا صحاب نو نہ پونکیو، جنت جنت ہی ہے، بیٹھا رہنا بوئے دے ہوتے۔ اللہ نے قرآن اندر ذکر نہیں کیتا، ادب کیتا سو کتے نے اللہ دے ولیاں دا تے بنی اسرائیل دے ولیاں دا، انہوں شانہ لب گئیاں نے۔ تو میرے عزیز دیوانے ہوں غلاموں، وہ جیڑا ادب کرے نبی پاک دی آل پاک دا
نبی پاک دے صحابہ پاک دا دسو کتے ہوئے گا. آخری روایت سن لو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے دیوانے ہو. حضور نے فرمایا میری آل دی محبت فائدہ کی دے گی 7 مقامات پہ. حضور فرمایا میری آل دی محبت فائدہ دے گی عند الموت، موت دے وقت میری آل دی محبت فائدہ دے گی. عند القبر، قبر وچ میری آل دی محبت جناب اللہ فائدہ دے گی. عند الحشر، قیامت والے دن میری آل دی محبت جڑی ہے فائدہ دے گی. عند المیزان، میزان تے میری آل دی محبت فائدہ دے گی. عند الحوض، فرمایا حوض سے میری آل دی محبت فائدہ دے گی. فرمایا عند الصراط، پل صراط میری آل دی محبت فائدہ دے گی. فائدہ کی دے گی اشدکم علی الصراط. حضور فرمایا وہ ثابت قدمی نال گزر جائے گا جہدے دل اندر آل دی بھی محبت ہوئے گی، اصحاب دی بھی محبت ہوئے گی. اسے گل دے اتنے میں اپنی بات مکا دیا. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ شانہ بیان کر لو تھوڑیاں دے، کیونکہ اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل. اللہ تمہیں سلامت رکھے. 1-2 منٹ ویسے اتنے ہو گیا لیکن عقیدے دی بڑی ایک اور گل واضح آ گئی. چلیں موقع بنا تو پھر صحیح. آمین وما علینا الا البلاغ.